تو انگر اور غنی ہونا ہو، اس کو چاہیے کہ جن عملوں جن علموں جن ذکروں جن گمانوں جن دوستوں جن انسانوں اور جن عبادتوں سے برکت حاصل ہوتی ہے وہ کرنے لگ جائے۔ غریب کا امیر ہونا اور امیر کا غریب ہونا اپنی ہی وجہ سے ہے، اپنی ہی خرابیوں، نادانیوں، حماقتوں اور ناسمجھیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر مومن کو غریب کا غریب ہونا پتہ چل جائے اور امیر کا امیر ہونا پتہ چل جائے اور امیر کا غریب ہونا پتہ چل جائے اور غریب کا امیر ہونا پتہ چل جائے تو کبھی بھی کسی پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ اپنی ہی اصلاح میں لگ جائے گا۔ اصلاح ہی اصل میں غریب کو امیر کرتی ہے اور امیر کو امیر ترین کرتی ہے۔ اور جب اصلاح لینا چھوڑ دے تو غریب کبھی امیر نہیں ہو سکتا اور امیر کبھی امیر ترین نہیں ہو سکتا۔ اللہ امیروں کا بھی وہی ہے اور اللہ غریبوں کا بھی وہی ہے۔ جب امیر کو دینے والا بھی رب ہی ہے اور غریب کو دینے والا بھی رب ہی ہے، تو پھر نہ امیر کے پاس اپنا ہے اور نہ غریب کے پاس اپنا ہے۔ غریب کو پہلے اپنی دولت سے واقف ہونا چاہیے، پھر اپنی زندگی کے فیصلے کرے۔
اگر وہ اپنی دولت سے واقف ہی نہیں ہے تو ایسے غریب کو اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اور امیر کو اپنی دولت سے واقف ہونا چاہیے، پھر اپنی زندگی کے فیصلے کرے. اور وہ کبھی بھی فیصلوں میں ناکام نہیں ہوگا. دونوں کے فیصلے اللہ کے ہاں ایک جیسے نہیں ہیں. اسی طرح غریب و امیر کو بھی ایک جیسا فیصلہ نہیں کرنا. اپنی طاقت اور دولت کے حساب سے فیصلے کرنے ہیں. پھر جب اپنی دولت اور طاقت کے حساب سے فیصلے کریں گے تو کبھی بھی کسی کی نظر سے گریں گے نہیں. اللہ یہی چاہتا ہے کہ غریب بھی کسی کی نظر سے نہ گرے اور امیر بھی کسی کی نظر سے نہ گرے.